بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کی فتح۔ حدیبیہ کی صلح کو 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ مکہ والوں نے وعدہ خلافی کی۔ عرب کا ایک قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کی حمایت میں تھا اور دوسرا قبیلہ بنو بکر مکہ والوں کا ساتھی تھا۔ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ قریش نے ان کا ساتھ دیا، جس سے بنو خزاعہ کو بہت نقصان ہوا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک علیجی مکہ بھیجا کہ یا تو ہمارے دوستوں کو خون کا بدلہ دو یا اپنے حمایتوں کی مدد کرنا چھوڑ دو۔ اگر یہ دونوں باتیں منظور نہ ہوں تو حدیبیہ کی صلح کے ختم ہونے کا اعلان کر دو۔ قریش نے جواب میں کہا کہ ہمیں تیسری شرط منظور ہے۔ جوش میں ان کے منہ سے یہ بات نکل تو گئی، لیکن بعد میں بہت پچھتائے۔ انہوں نے ابو سفیان کو مجبور کیا کہ وہ مدینے جائیں اور جس طرح ہو سکے دوبارہ معاہدہ کر کے آئیں۔ ابو سفیان مدینے پہنچا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بات نہ سنی۔ آخر اس نے خود ہی مسجد نبوی میں اعلان کر دیا کہ ہم حدیبیہ کے معاہدے کے پابند رہیں گے۔ کارروائی یک طرفہ تھی، مسلمان اس کے پابند نہ تھے۔ قریش کی آئے دن کی شرارتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ 10,000 فوج تھی۔ یہ ہجرت کا 8واں سال اور رمضان کا مہینہ تھا۔ مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر آدمی الگ الگ آگ جلائے تاکہ مکہ والوں کو لشکر کی زیادتی کا پتہ چلے اور وہ گھبرا کر صلح کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس تدبیر کا یہ اثر ہوا کہ قریش جنگ سے خوف کھانے لگے۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمانوں کا لشکر مکہ کی طرف بڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو آدمی ہتھیار رکھ دے گا اسے کچھ نہ کہا جائے گا، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے یا ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کے لیے بھی امن ہے۔ جو کعبے کے اندر چلا جائے گا اسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ مسلمان بے روک ٹوک مکہ میں داخل ہو گئے۔ ان میں بہت سے لوگ وہ تھے جنہیں مکہ سے نکالا گیا تھا اور ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا گیا تھا، مگر کسی نے دل میں بھی دشمن سے بدلہ لینے کا خیال نہ تھا۔ یہ ان کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم تھی کہ کمزور پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اس کے بعد اللہ کا پیارا نبی کعبے میں داخل ہوا۔ اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں لکڑی سے ٹھوکریں دیتے اور فرماتے: جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل کو مٹنا ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کو بتوں سے صاف کر دیا اور مکہ والوں سے فرمایا: ایک اللہ کے سوا اور کوئی اللہ نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی۔
میں نے اسلام سے پہلے کی ساری رسموں کو پاؤں سے کچل دیا ہے، صرف کعبے کی دیکھ بھال اور زمزم پلانے کی رسم کو باقی رہنے دیا ہے۔ اے قریش، باپ دادا کی وجہ سے اپنے آپ کو برا مت سمجھو، سارے لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی جس کا مطلب یہ تھا، اے لوگو میں نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچانے جاؤ۔ اللہ کے نزدیک زیادہ شریف وہ ہے جو اس سے ڈرنے والا ہے، یقیناً اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کی طرف دیکھا، ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو اسلام کو مٹانے کی کوششیں کرتے رہتے تھے، وہ بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، اور وہ بھی تھے جو مدینہ پر چڑھائی کر کے گئے تھے۔ جن ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والی کو تپتی ریت پر لٹایا اور ان کے سینوں پر گرم پتھر رکھے، اور وہ بھی حاضر تھے۔ اگر ان تمام مجرموں کو قتل کر دیا جاتا تو شہر سے باہر نکال دیا جاتا اور ان کے گھر بار چھین لیے جاتے تو کوئی یہ نہ کہہ سکتا کہ اس پر ظلم ہوا ہے۔ یہ اس کے معمولی سے معمولی سزا تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ نے کسی سے کچھ نہ کہا، ملامت تک نہیں کی، صرف یہ فرمایا، تم جانتے ہو کہ میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ یہ لوگ جن کی ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے میں گزری تھی، جانتے تھے کہ بروں کو بخشش دینا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت ہے۔ وہ فوراً بول اٹھے، آپ شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، رحم کیجئے، رحم کیجئے۔ اس ایک فقرے میں معافی کی 1000 التجائیں تھیں۔ معافی مانگنے والے سے بدلہ لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف تھا۔ آپ نے فرمایا، تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ مسلمان مہاجرین کے مکان کافروں کے پاس تھے، آپ نے وہ بھی واپس نہیں لیے۔ مسلمانوں سے کہا، اپنی چھوڑی ہوئی چیزوں کے سارے حق بھی چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر مہربانی کی کہ ظالموں اور قتلوں تک کو معاف کر دیا۔ حد یہ کہ ابو سفیان کی بیٹی ہندہ کو بھی معافی مل گئی۔ یہ وہ پتھر دل عورت تھی جس نے احد کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی کو بھی معاف کر دیا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ 2 مسلمانوں کو شہید کر کے مکہ سے یمن بھاگ گیا تھا۔ اس کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں معافی کی درخواست کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ سوال کرنے والی ایک کمزور عورت ہے، اس کی زندگی کا سہارا اس کا شوہر تھا، وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، یہ رحم کے قابل ہے۔ آپ نے اس کے بے رحم شوہر کو بھی معاف کر دیا۔ اکرمہ کی بیوی یمن پہنچی، اس نے اپنے شوہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم کی کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ مسلمانوں کا آقا اتنا رحم دل ہے کہ قاتلوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور میری درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں معافی دے دی ہے۔ تم اسلام قبول نہ کرو تو بھی مکے میں رہ سکتے ہو، تمہیں وہاں کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ مسلمان جو وعدہ کرتے ہیں اس کے خلاف کبھی نہیں کرتے۔
لیکن جو شخص اپنے دشمنوں سے ایسا سلوک کرے اور جس کی عادتیں اتنی اچھی ہوں، اس کا اللہ کا نبی نہ سمجھنا غلطی ہے۔ میری مانو تو مسلمان ہو جاؤ۔ اکرمہ نے کلمہ پڑھ لیا اور واپس مکہ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو اسے خوشی سے سینے سے لگا لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر کسی آدمی کو بھی مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا، جسے دیکھ کر مکہ کے لوگ بے اختیار پکار اٹھے کہ سچ مچ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مکہ کی فتح کے کچھ عرصے بعد سارا عرب مسلمان ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو